6 ستمبر 1965 یہ وہ دن ہے جس دن صبح 4 بجے سحری کے وقت میں ہمارے ازلی دشمن بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور لاہور کی طرف سے اس نے پاکستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور بھی کئی محاذوں پر اس نے پیش قدمی کی اور اچانک بڑی منصوبہ بندی سے وہ آیا تھا اور اس کے لیڈروں نے اور اس کے کمانڈروں نے یہ اعلان کیا تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے اور دوپہر کا کھانا شالیمار میں کھا کر پھر لاہور جم میں جام سے جام ٹکرائیں گے، ہم شرابیں پئیں گے۔ اس طرح غرور و تکبر اور نخوت سے اس نے اپنا منصوبہ لوگوں کو بتایا۔ جب حملے کی اطلاع پہنچی اور پاکستانیوں کو پتہ چلا، 6 بجے اس وقت کے صدر جنرل ایوب مرحوم نے ریڈیو پاکستان پر خطاب کیا اور کہا کہ آج 10 کروڑ پاکستانیوں کے مسلمانوں کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ بھارت نے لاہور کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا ہے اور 10 کروڑ پاکستانی جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی ڈٹ کر کھڑے ہوں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بھارت کی توپیں ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتی۔ صدر پاکستان کے اس ولولہ انگیز خطاب سے پورے پاکستان میں جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جہاد کے لیے تیار ہو گیا اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ محاذ پر پہنچ کر پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو اور ان کا ساتھ دے۔ چنانچہ 600 ٹینکوں کے ساتھ جو حملہ کیا تھا، 200 ٹینک اس نے پاکستانی حدود میں داخل کر دیے تھے، 400 اس کی پشت پر تھے، لیکن پاکستانی فوج کو شاباش ہے کہ اس نے ایسی منصوبہ بندی کی کہ اس اندر داخل ہوئی فوج کو اور ٹینکوں کے اس بڑے لشکر کو 4-5 طرف سے گھیر لیا اور پھر ان کا شکار کرنا شروع کیا۔ 45 ٹینک تو دو بدو لڑائی میں تباہ ہوئے اور پھر صدر ایوب نے اعلان کیا کہ میں اپنے جسم سے باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹوں گا تاکہ یہ تباہ ہوں۔ فوجی جوانوں میں جذبہ پیدا ہوا اور 20 فوجی جوان اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر سڑکوں پر لیٹ گئے اور اس طرح ٹینکوں کو تباہ کیا اور 45 ٹینک تو دو بدو لڑائی میں وہ تباہ ہوئے اور 100 سے زائد ٹینک اس طرح نوجوانوں کے جسموں سے بندھے ہوئے بموں کے پھٹنے سے تباہ ہوئے۔ اور آج بھی چمنڈا کے اس محاذ کو ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ تو بھارت کا غرور خاک میں ملا۔ بری فوج نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میجر عزیز بٹی شہید نے 3 دن تک، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت کی فوج 4 گنا زیادہ تھی اور اس کے پاس ساز و سامان اور جنگی اسلحہ اور ٹینک اور بختر بند گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں ہم سے کہیں زیادہ تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ 600 ٹینک تھے، 200 ٹینک پاکستانی حدود میں داخل ہو چکے تھے، 400 اس کی پشت پر تھے، جبکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چمنڈا کے محاذ پر پاکستانی فوج کے صرف 30 ٹینک تھے، لیکن انہوں نے ایسی مہارت سے مقابلہ کیا۔ پھر اوپر سے فضائیہ نے ان پر حملے کیے اور ٹینکوں کو تباہ کیا۔ ان کی فضائیہ پٹھان کوٹ اور آدم پور اور دوسری جن ہوائی اڈوں پر ان کے فوجی طیارے کھڑے تھے ان پر حملے کیے۔
ایم عالم نے سرگودا کے محاذ پر 1 منٹ میں 5 طیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ تو یہ ہماری پاکستانی فوج اور پاکستانی فضائیہ، ادھر سے بحریہ نے بھی تقریباً 200 کلومیٹر ہندوستان کی حدود میں جا کر ان کے اڈوں کو تباہ کیا، ان کے ریڈار سسٹم کو تباہ کیا، اور اس طریقے سے بھارت بھاگنے پر مجبور ہوا اور اس کا غرور خاک میں ملا۔ 19 ستمبر کو یورپ کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ پاکستانی فضائیہ نے ہندوستان کی فضائیہ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے طیارے فضاؤں میں اڑتے پھر رہے ہیں اور شکار کی تلاش میں ہیں، لیکن بھارت کا کوئی طیارہ نظر نہیں آتا اور کوئی شکار ہاتھ میں نہیں آ رہا، سب تباہ کر دیا۔ تو یہ پاکستانی فوج ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، فوج سے بھی ہوتی ہیں، کرپشن سیاستدانوں میں ہے تو فوج بھی اس سے خالی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے فرد ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے کہ فوج کو بلا کسی تفریق کے تنقید کا نشانہ بنانا، اسے گالیاں دینا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی تحقیق اور تذلیل کرنا، یہ بعض لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ اور پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، لاکھوں لوگ ہمارے اس مہم میں شریک ہو جاتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے پاکستان کو تباہ کیا، سیاست کو چلنے نہیں دیا، جمہوریت کو چلنے نہیں دیا۔ اس میں آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ کیا پاکستان نے جمہوریت کو چلنے نہیں دیا یا سیاسی لیڈروں نے جمہوریت کبھی قائم کی ہی نہیں، ان میں اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ اپنی کرپشن میں اور لوٹ مار میں لگے رہے ہمیشہ۔ اور جب پاکستان بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تو فوج کو پھر کنٹرول سنبھالنا پڑا۔ تو اس میں آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ فوج کی غلطیاں زیادہ ہیں یا سیاسی لیڈروں کی، سیاسی قیادت کی غلطیاں زیادہ ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاکستانی فوج ہی ہمارے پاس وہ واحد سرمایہ ہے کہ جس کی بدولت یہ پاکستان قائم ہے۔ آج اگر میں یہاں بیٹھ کر آزادی سے بات کر رہا ہوں اور جو میرے ضمیر کی آواز ہوتی ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور دین کے ہر حکم کی تفصیل اور تشریح یہاں سے بیان ہوتی ہے، اور پاکستان کی مساجد کے ہر ممبر سے دین کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، پاکستانی مدارس کا ہزاروں مدارس میں لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور اپنی مرضی کا نصاب پڑھا رہے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں خطبہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور اتنا منفی بولتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے، اور اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ کو برداشت کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کسی ملک میں اس طرح کی آزادی نہیں ہے، خطبہ لکھا ہوا آتا ہے اور خطیب پابند ہوتا ہے کہ وہ اسی خطبے کو پڑھے، اپنی مرضی سے کوئی خطبہ نہیں دے سکتا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تیونس گیا، تو جمعے کا دن تھا، تو میں نے جمعے کی نماز مسجد میں پڑھی، دوست احباب بھی ساتھ تھے، تو وہ خطیب صاحب نے پہلا خطبہ جو دیا اس میں بھی ساری کی ساری اپنے بادشاہ کی تعریف، اور دوسرا خطبہ ابتدا میں حمد و ثنا کے 2-3 جملے، اور اس کے بعد پھر پورے خطبے میں اپنے بادشاہ کی تعریف و توصیف۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم باہر نکلے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیا ہے، عجیب و غریب خطبہ تھا یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تیونس کی ہر مسجد میں یہی خطبہ پڑھا جائے گا، یہ آج ان کی آزادی کا دن ہے یا کوئی خاص دن ہے، اس کی وجہ سے آج بادشاہ کی توصیف پر ہی دونوں خطبے مشتمل ہیں، اور تیونس کی ہر مسجد میں یہی خطبہ دیا جائے گا۔ تو آپ پاکستان میں کتنی آزادی سے بولتے ہیں، جو نہیں بولنا چاہیے وہ بھی آپ بولتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی پاکستانی فوج کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ دین کے بڑے بڑے کام یہاں کر رہے ہیں، ہماری مساجد آباد ہیں، ہمارے ہزاروں مدارس آباد ہیں، ہماری خانقاہیں آباد ہیں، ہمارے تبلیغی مراکز آباد ہیں،
جہاں سے لاکھوں لوگوں کو روشنی مل رہی ہے، تو یہ کس بنا پر ہے؟ اس لیے کہ سرحد ہماری فوج نے محفوظ کر رکھی ہے۔ وہ جوان کھڑے ہیں، دن رات کھڑے ہیں، سردی گرمی میں کھڑے ہیں، آندھی ہو طوفان ہو وہ کھڑے ہیں، وہ اپنے سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں تاکہ وہ گولی آپ تک نہ پہنچے۔ تو اس فوج کی قدر کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے فوج کی قدر نہیں کی اور اسی طرح کے پروپیگنڈے سے، جو اصل میں غیر مسلم طاقتوں کا، ہمارے دشمنوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے، اور یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ حملہ کیے بغیر کسی ملک میں ایسی افراتفری پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ ہمیں پھر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، حملہ کیے بغیر ہم اس کو فتح کر لیں۔ تو ایک دوسرے سے لڑانا، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا۔ میں نے پہلے بھی شاید کسی بیان میں ذکر کیا تھا کہ ہندوستان نے ہزاروں لوگ اسی مقصد کے لیے مختص کر رکھے، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ایک آدمی کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس 20 موبائل فون ہیں۔ وہ کوئی فیک اس طرح کی خبر بناتا ہے، آرمی چیف نے یہ کہہ دیا، آرمی چیف کے بارے میں فلاں سیاسی لیڈر نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے جو ہے وہ یہ سازش کی، فلاں حکومت نے یہ سازش کی، فوج نے یہ سازش کی، یہ اس سے ملے، یہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یہ فلاں کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی فیک خبریں وہ بنا کر اس کی پوسٹیں پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں، وہی پاکستان میں آتی ہیں، اور ہمارے انجان لوگ، ناواقف لوگ، حالات کی نزاکت سے ناآشنا لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ بھی اسی پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ عالم اسلام کا جائزہ لیں، یہ گزشتہ 10-15 سال میں کیا ہوا؟ پورا عالم اسلام تہ و بالا نہیں ہو گیا؟ عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، آپ تیونس کو دیکھ لیں، الجزائر کو دیکھ لیں، سوڈان کو دیکھ لیں، جہاں نوجوانوں میں اسی طرح اشتعال پیدا کیا گیا، فوج بری، فوج سب سے کرپٹ، فوج سب سے بڑی ہماری دشمن، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ کھڑے ہوئے، آپس میں لڑائیاں ہوئیں، اور اب کیا صورتحال ہے؟ لاکھوں لوگ شام میں شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ وہاں سے وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور جو باقی وہاں رہ گئے ہیں وہ بیچارے انتہائی جبر و استبداد کا شکار ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ شام تباہ ہوا، عراق تباہ ہوا، تیونس تباہ ہوا، الجزائر تباہ ہوا، سوڈان کے ٹکڑے ہونے کو ہیں، یا اتنا کمزور ہو گیا کہ کسی وقت بھی ہو جائیں گے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں کی فوج کمزور کر دی گئی، نوجوانوں کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، آپس میں قوم تقسیم ہو گئی، اس لیے آپس میں لڑ کر اور پھر دشمن کا نشانہ بنے اور اس طریقے سے تباہ و برباد ہوئے۔ اگر پاکستان اس طرح کی افراتفری سے بچا ہوا ہے اور دشمن کی ان سازشوں سے محفوظ ہے، تو اس کے پیچھے جہاں ہمارا دینی بہت بڑا مضبوط نظام ہے، ہمارے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ ہیں، لاکھوں طلباء، شب بیداری کرنے والے اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے دین کے لیے آنسو بہانے والے موجود ہیں، جہاں ان کا کردار ہے وہ بہت بڑا کردار ہماری فوج کا ہے کہ جو جاگ رہی ہے اور دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے۔ اور گزشتہ 10-15 سال میں جتنی بھی نمائشیں ہوئیں، جتنے بھی مقابلے ہوئے مختلف جہتوں کے، اس میں پاکستانی فوج نمبر اول ہے، پاکستان کی ایجنسی ISI نمبر اول ہے۔ تو ہمیں اپنی فوج کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم جتنی دینی خدمات کر رہے ہیں، جو دین کے کام کر رہے ہیں، یہ برکت ہے اس فوج کی جو سرحدوں پر کھڑی ہے اور ہم سکون سے بیٹھے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر فوج کمزور ہو جائے خدا نخواستہ اور فوج اپنا کام نہ کر پائے، تو پھر میں دیکھوں کہ کیسے یہاں دین کی بہاریں ہوتی ہیں۔ دشمن تو اشتاق میں ہے کہ کسی طریقے سے فوج کمزور سے کمزور ہو جائے اور ہمیں موقع ملے حملہ کرنے کا اور ہم تہس نہس کر دیں۔ طاقت کو اگر دنیاوی اسباب کو دیکھیں تو ہمارا دشمن تو ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے پاس عسکری قوت بہت بہترین ہے، ہماری میزائل ٹیکنالوجی بہت بہترین ہے، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس سے صرف پاکستان کا دفاع نہیں ہو رہا، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی ایک طاقت ہے، اور اس سے لوگوں کو تقویت ملتی ہے۔ حرمین کا دفاع پاکستان سے وابستہ ہے۔
مجھے یاد آیا، میں بات تو بہت مختصر اس پر کرنا چاہتا تھا، لیکن بات سے بات نکل آتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں حرمین کو خطرہ ہوا۔ حضرت سید علی میاں ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی وہاں چونکہ بہت معروف تھے، اور ایک دفعہ کسی نے کسی عرب سے پوچھا کہ تم علامہ ندوی کو جانتے ہو؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا ابو الحسن علی ندوی من لا یعرف، کون اسے نہیں جانتا؟ این یختفی القمر، چاند کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ ایسی حیثیت تھی عرب میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ عرب سعودیہ میں گئے، واپس آئے، کراچی میں اترے، اور انہوں نے صدر ضیاء الحق کو پیغام دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں فوری طور پر، تو آپ میرے لیے ملاقات کا انتظام کریں۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم علماء کے بڑے قدردان تھے، اور انہوں نے اسلامائزیشن کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ زحمت نہ فرمائیں، میں خود آپ کی خدمت میں کراچی حاضر ہوتا ہوں۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر ملاقات کی، اور ایک خواب سنایا، اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضیاء الحق سے کہو کہ حرمین کی طرف توجہ کرے۔ پوری ایک تفصیل انہوں نے بیان کی، اور اس کے بعد ابو حسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنرل ضیاء الحق کے کالر کو ایسے حرکت دے کر کہا کہ میں نے پیغام جیسے ملا تھا ویسے آپ تک پہنچا دیا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، حرمین کی دفاع کے لیے ہماری پوری فوج تیار ہے، اور جب تک میرے آخری فوجی کی جان میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، حرمین کے لیے کھڑا رہے گا، اور حرمین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو یہ پاکستان ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، اپنے کسی بیان میں بیان کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج سے 20-25 سال پہلے بوسنیا میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ یوگوسلاویا کی حکومت بوسنیا کے مسلمانوں پر زبردست ظلم کر رہی تھی۔ تو اس موقع پر جو بوسنیا کے جو وزیر اعظم تھے یا صدر تھے، میں نام تو بھول گیا، تو وہ دنیا میں نکلے ہوئے تھے اپنے ریاست کے حالات بتانے کے لیے، مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے، مسلمان حکمرانوں کو تعاون کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ تو اسی سلسلے کی ایک مجلس لندن میں بھی تھی، مولانا زاہد الراشدی صاحب خود اس میں شریک تھے۔ وہ کہنے لگے کہ صدر یا وزیر اعظم بوسنیا نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی، اس میں بہت ساری باتیں تھیں، جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بوسنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں۔ اگر اس کے پڑوس میں کوئی پاکستان ہوتا تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ تو یہ ہے پاکستان کی اہمیت۔ جب یہاں ایٹمی دھماکے ہوئے، ایٹمی تجربہ ہوا، تو مصر کے اخبارات میں کالم چھپے، اور انہوں نے کافروں کو للکار کر کہا کہ اب ہم سے ہوش سے بات کرنا، اب ہم ایٹمی قوت ہے۔ یعنی پورے عالم اسلام کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت ہماری طاقت ہے۔ تو اس لیے اس پاکستانی فوج کی اور اس کی عسکری قوت کی قدر کرنی چاہیے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ غلطیوں کی نشاندہی شائستہ انداز میں، جیسے ہم سیاسی قائدین کے بارے میں کرتے ہیں، ایسے فوجیوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے نشانہ بنانا کہ اس کی بالکل اہمیت ہی ختم ہو جائے، اس کی تحقیر اور تذلیل کرنا، یہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ بات ایک ہی موضوع پر لمبی ہو گئی ہے، 5 منٹ رہ گئے، تو میں دوسرا جو دن ہے 7 ستمبر، تو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے، جس میں بھارت کا غرور خاک میں ملا تھا، اور پاکستانی بری فوج، فضائیہ اور بحریہ نے بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور دنیا حیران رہ گئی تھی کہ کس طرح تھوڑی سی طاقت کے ساتھ اتنی بڑی قوت کا مقابلہ مسلمانوں نے کیا۔ تو یہ مقابلہ تو ایمانی جذبے سے ہوتا ہے، یقین کی قوت سے ہوتا ہے۔
دوسرا دن 7 ستمبر 1974، یہ پاکستانی تاریخ کا بہت مقدس اور یادگار دن ہے۔ اس کا پس منظر یہ یوم دفاع ختم نبوت ہے، یوم دفاع ختم نبوت۔ آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو آدمی بھی ختم نبوت کا منکر ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو کسی بھی نوع کا نبی، چاہے وہ تشریعی نبی مانے، چاہے وہ ذلی بروزی نبی مانے، کسی بھی طرح سے کسی کی نبوت کا قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا قادیانی متفق علیہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج تھا، اور اس کے ماننے والے، اس کی ذریت ساری کی ساری کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 دجالون کلہم یدعی انہ نبی وانہ لا نبی بعدی، میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبوت کا تصور نہیں ہے۔ قادیانی نے دعویٰ کیا کہ جیسے تورات، انجیل نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اس سے زیادہ مقدس وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، میری جو کتابیں ہیں وہ ان کتب سماویہ سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو ایسا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسے نبی ماننے والے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پاکستان بننے سے پہلے ہی ان کی سرگرمیاں وہ جاری تھیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کریں اور اس پاکستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنائیں۔ چنانچہ اس وقت کا جو ان کا نام نہاد خلیفہ تھا مرزا محمود، 1951 میں اس نے اعلان کیا کہ 1952 قادیانیوں کا سال ہے، یعنی ہم 1952 میں اقتدار پر قبضہ کر لیں گے اور اس پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنائیں گے۔ ظفر اللہ خان جو قادیانی تھے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ان کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا، اور انہوں نے ان قادیانیوں کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا۔ اسی سپورٹ کی بنا پر مرزا محمود نے یہ اعلان کیا۔ چنانچہ 1953 میں اس کے خلاف ایک بھرپور تحریک شروع ہوئی، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ تھے، اور ان کے ہاتھ پر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت کی تھی اور ان کو امیر شریعت کا لقب دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقصد کے لیے قبول فرمایا تھا۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ یہ ایک تحریک شروع ہوئی، اور یہ ایک مطالبہ یہ کیا گیا کہ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے۔ یہ ایک اسلامی مملکت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا وزیر خارجہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہٹایا جائے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانی جہاں جہاں بھی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ تحریک شروع ہوئی اور بھرپور طریقے سے شروع ہوئی، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، لیکن قادیانی وزیر خارجہ کی سازشوں سے اور اس وقت کے بے دین حکمران سکندر مرزا کے مزاج کی وجہ سے اس تحریک کو دبانے کا فیصلہ ہوا، قوت سے، زور سے، گولی سے، لاٹھی سے۔ چنانچہ مزاحمت ہوئی اور 10,000 ختم نبوت کے کارکن شہید ہو گئے، ساری قیادت کو جیلوں میں پابند سلاسل کیا گیا، اور اس طریقے سے اس تحریک کو گویا ظاہری طور پر کچل دیا۔ لیکن علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جتنا دباؤ، جتنی گولی چلاؤ، جتنی لاٹھی چلاؤ، جو جذبہ مسلمانوں میں ختم نبوت کے سلسلے میں موجود ہے اسے تم ختم نہیں کر سکتے، اور میں وہ ایٹم بم فٹ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ ایک دن پھٹے گا
اور قادیانیت کے غبارے سے ہوا نکلے گی۔ میری زندگی میں ہوا تو میں دیکھ لوں گا، میری زندگی میں نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر بتا دینا، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اس اسلامی فلاحی ریاست میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔ تحریک ظاہری طور پر کچل دی گئی، لیکن اس کا کام چلتا رہا اور بڑے بڑے علماء اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ قادیانیت کے دجل اور فریب کو، ان کے کفری عقائد کو مسلمانوں میں واشگاف بیان کرتے رہے، اس کی تردید کرتے رہے، ختم نبوت پر دلائل بیان کرتے رہے، مختلف دورانیوں کے کورسز ہوتے رہے، عوام میں، علماء میں، طلباء میں۔ 1974 کو ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ غالباً 12 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے 30 طلباء ٹور پر نکلے۔ ریل کے ذریعے وہ سفر کر رہے تھے، سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ چناب نگر پہنچے تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر ان میں تقسیم کیا، جس میں قادیانیت قبول کرنے کی دعوت تھی، مرزا قادیانی کو نبی ماننے کی دعوت تھی۔ انہوں نے اس لٹریچر کو پھاڑا، اس کی مزاحمت کی، قادیانیوں کے خلاف نعرے لگائے اور مذاق اڑایا کہ مرزا قادیانی جیسا آدمی بھی کہ نبی ہو سکتا ہے۔ تو یہ قادیانی اشتعال میں آئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا، اور یہ طلباء جب 19 مئی کو واپس آ رہے تھے، یہ 22 مئی کا واقعہ جانے کا، اور 29 مئی کو ان کو واپس آنا تھا۔ 29 مئی کو یہ واپس آ رہے تھے۔ قادیانی پہلے سے منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور چناب نگر جب یہ ریل پہنچی تو انہوں نے ریل کو رکوایا باقاعدہ پچھلے اسٹیشن نشتر آباد سے، اپنے گارڈوں کے ساتھ ساز باز کر کے۔ وہاں واپسی پر اس کا رکنا بنتا نہیں تھا، اسٹاف نہیں تھا، لیکن اس کو رکوایا گیا، اور ان نوجوانوں پر ڈنڈوں سے، سریوں سے، کلاڑیوں سے حملہ کیا اور بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ طلباء شدید زخمی ہو گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیلی، اشتعال پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ تحریک زندہ ہوئی اور وہ تحریک چلی، اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کا امیر منتخب کیا گیا۔ اس وقت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے بڑے کبار علماء یہ اس تحریک کا حصہ تھے۔ اور پھر یہ تحریک اتنی زوردار طریقے سے شروع ہوئی کہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جو 1970 میں قادیانیوں کے ووٹ سے وزیر اعظم بنے تھے، یعنی قادیانیوں نے ان کو ووٹ دیا تھا کہ سیکولر آدمی ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی قادیانیت کو آسانی سے پھیلا سکتے ہیں، ان سے مجلسیں کی، ان کو سمجھایا، اور پھر گویا بھٹو نے اعلان کیا اپنی جون کے گویا کسی تاریخ میں بجٹ تقریر کے بعد کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ اب اسے اسمبلی میں لے جایا جائے گا، اور اسمبلی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ چنانچہ یہ مسئلہ اسمبلی میں بھیجا گیا، اور غالباً 28 جون کو ایک قرارداد پیش کی گئی، اور اس کے بعد پھر 2.5 مہینے جولائی، اگست اور ستمبر، 7 ستمبر تک، جون کے درمیان سے یہ شروع ہوئی تھی تقریباً، اور یہ 2.5 مہینے، 2.25 مہینے، 2.5 مہینے اسمبلی کے 28 اجلاس اس پر ہوئے، اور 96 گھنٹے کی بحث ہوئی۔ اس وقت کے قادیانی خلیفہ ناصر محمود کو پورا موقع دیا گیا، اس نے اپنا موقف بہت اپنے طور پر مدلل انداز سے پیش کیا، اس کو کسی بات سے روکا نہیں گیا، اس نے پوری وضاحت کے ساتھ اپنے کفری عقائد بیان کیے اور تسلیم کیا کہ ہم مرزا قادیانیوں کو نبی مانتے ہیں، اور جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ چنانچہ اسمبلی کے جو 130 ممبران اس وقت تھے، ان کے بیان کے مطابق یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ 11 دن تک اس کے بیانات پر جرح ہوئی، اس کی ایک ایک بات کا ہمارے علماء نے مدلل جواب دیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ گویا سب سے بڑے تھے اس وقت اسمبلی میں، اور انہوں نے اس پر بھرپور طریقے سے بحث کی،
پیچھے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو قادیانی لٹریچر کو سامنے رکھ کر اور اس کی تردید کے جو دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں بنتے تھے وہ پیش کرتے رہے، اور ان کی قادیانی کی جو سیاسی سرگرمیاں چال بازیاں تھیں اس پر مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ تعالی وہ مواد پیش کرتے رہے، اور یہ پیچھے بیٹھ کر پشتی بان بنے رہے، اور اس طریقے سے 11 دن تک ناصر محمود پر جرح مکمل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر ایک لاہوری گروپ جو قادیانیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کہتا تھا، اور شاید یہ منصوبہ بندی تھی کہ اگر قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگے تو ہم پر نہ لگ سکے، ہم بچ جائیں، ہمارے علماء ہمارے اکابر کی بصیرت پہ انہوں نے ان کو بھی حاضر کیا اور باقاعدہ ان کو بھی اپنے موقف کو بیان کرنے کا موقع دیا، اور 28 29 اگست کو اس نے بھی اپنے دلائل بیان کیے، اور ان کی بھی ہمارے علماء نے تردید کی۔ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ وزیر قانون اس وقت کے عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کیا، ایک قرارداد پیش کی کہ ان عقائد کو جو ہمارے سامنے اس طویل بحث سے آئے ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی، اور انہوں نے اس ساری بحث کو مختصر تقریر میں سمیٹا کہ اب تک کی بحث کا خلاصہ کیا ہوا۔ اور پھر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہوں نے بھی ایک جذباتی تقریر کی آدھے گھنٹے کی، اور باقاعدہ متفقہ طور پر شام 5 بجے اجلاس شروع ہوا، اور 7 بجے تک اسمبلی نے تمام ارکان اسمبلی نے، کوئی ایک بھی ممبر نہیں تھا جس نے اس کے خلاف ووٹ دیا، پوری اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اور پھر 7 بجے یہ بل سینٹ میں گیا، اور وہاں آدھے گھنٹے میں یہ پاس ہو کر آ گیا۔ 7:30 بجے سے 8 بجے کے درمیان سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، اور وہاں بھی سب نے اتفاق رائے سے اس بل پر دستخط کیے، کسی ایک نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ چنانچہ 8 بجے کی خبروں میں ریڈیو پاکستان سے اعلان ہو گیا کہ آج قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اس 7 ستمبر کا پس منظر ہے، اور یہ اس اعتبار سے تاریخ پاکستان کے لیے گویا ایک بہت ہی یادگار دن ہے کہ ان کا دجل و فریب واضح ہوا، اور پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو دوسرے ممالک میں پھر اس کے راستے ہموار ہوئے، اور کئی دوسرے ممالک میں بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس طریقے سے ختم نبوت کے ان باغیوں کو، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو لگام دی گئی۔ تو آپ بھی ہوشیار رہیے، ان کی دعوت اب بھی جاری ہے، اور میں نے 2 ہفتے پہلے یہاں اعلان کیا تھا کہ کچھ لوگ قرآن کریم تقسیم کر رہے تھے کہ پرانے قرآن دو اور نئے قرآن دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس قرآن میں تحریف کر کے اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس بارے میں معلومات بھی رکھنی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایسے بے پرواہی میں وقت گزارنا، غفلت میں وقت گزارنا کہ وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو تباہ کرتے رہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی سازشوں سے واقفیت حاصل کریں، ان کے خطرناک عقائد سے واقفیت حاصل کریں، ان کے عقائد کے خلاف قرآن و سنت کے کیا دلائل ہیں، وہ 3 دن کے، 1 ہفتے کے، 15 دن کے، 40 دن کے مختلف کورسز ہو جائیں، ان میں سب کو حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔